بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و ابناؤہ المعصومون حجج اللہ و اولیاء اللہ۔ آج ہم آپ کے سامنے سورہ اخلاص کی تفسیر کو شروع کریں گے۔ سورہ اخلاص کی تفسیر میں ہم اس کی فضیلت، اس کے شان نزول اور اس کی تفسیر میں اس کے کلمات کے معانی اور جملات کے معنی کو بیان کریں گے۔ سورہ اخلاص کی تفسیر، سورہ اخلاص کی فضیلت میں بہت ساری احادیث اور بہت ساری روایات کو ذکر کیا گیا ہے۔ ان روایات پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں، لیکن اس سورہ کے علاوہ دوسری صورتیں، بلکہ قرآن پاک کی ہر صورت کے بارے میں مفسرین نے اہل سنت سے اور شیعہ علماء سے بہت ساری احادیث کو، بہت ساری روایات کو فضیلت میں ذکر کیا ہے۔ خصوصاً اہل سنت نے جو فضیلت میں احادیث کو بیان کیا ہے، یہ احادیث اسرائیلیات ہیں، یعنی ان کو گھڑا گیا ہے، ان کو وضع کیا گیا ہے، ان کو بنایا گیا ہے، اس لیے کہ پڑھنے والا اس فضیلت کی وجہ سے اس سورہ کی تلاوت کرے۔ لیکن وہ روایات اور احادیث کہ جو سورہ اخلاص کی فضیلت میں بیان ہوئی ہیں، ان پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں اور وہ قابل اعتماد ہیں۔ ان کی سند بھی صحیح ہے اور دوسرے کسی اعتبار سے بھی ان میں کمی نہیں ہے۔ ہم سورہ اخلاص کی فضیلت میں تفسیر مجمع البیان سے، کہ جسے فضل ابن حسن طبرسی نے لکھا ہے، تالیف کیا ہے، آپ کی خدمت میں چند احادیث کو اور روایات کو پیش کریں گے۔ ان میں سے سب سے پہلی حدیث ابی درداء سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال یعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن، کیا تم میں سے کوئی ایک عاجز ہے اس سے کہ وہ ہر رات میں 1/3 قرآن کی تلاوت کرے؟ قلت یا رسول اللہ ومن یطیق ذلک، یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ کون ہوگا جو اس کی طاقت رکھے گا کہ وہ ہر رات میں 1/3 قرآن کی تلاوت کرے، یعنی 10 سپاروں کی تلاوت کرے۔ اب قال اقرؤوا قل هو اللہ احد، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرو، یہ مساوی ہے ثلث قرآن کی تلاوت کے۔ اس کے بعد سکونی سے روایت ہے کہ یہ امام صادق علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی سعد بن معاذ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن معاذ پر نماز جنازہ پڑھی۔ فلما صلی علیہ قال لقد واف من الملائکۃ 70,000 ملک وفیہم جبرائیل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ پر نماز پڑھنے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی، اور ان میں سے جبرائیل بھی تھے۔ جبرائیل نے بھی 70,000 ملائکہ کے ساتھ مل کر سعد بن معاذ پر نماز پڑھی، نماز جنازہ پڑھی۔ فقلت، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا جبرائیل بما استحق صلاتکم، اے جبرائیل سعد بن معاذ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا کہ تم لوگ، یعنی تو 70,000 فرشتوں کے ساتھ آ کر سعد بن معاذ کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہو؟ قال بقراءۃ قل هو اللہ احد، جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ
قل هو اللہ احد کی قراءت کی وجہ سے، قاعدا و قائما و ماشیا و ذاہبا و جائیا، سعد بن معاذ بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوتے ہوئے، سواری کی حالت میں، چلتے ہوئے، آتے اور جاتے ہوئے یہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اس کو یہ مقام اس وجہ سے حاصل ہوا کہ وہ ہمیشہ ہر حالت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ، منصور بن حازم جو ہے انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، قیل لہ عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال من مضى به يوم واحد فصلى فيه الخمس صلات ولم يقرأ فيها بقول هو الله احد قيل له يا عبد الله لست من المصلين، کہ جو بندہ بھی ایک دن کی 5 نمازیں پڑھے اور 5 نمازوں میں وہ کسی رکعت میں بھی قل هو الله احد نہ پڑھے، تو ایسے نمازی سے کہا جائے گا کہ اے نمازی، اے نماز پڑھنے والے، تو نمازیوں میں سے نہیں ہے، لست من المصلین، تو نمازیوں میں سے نہیں ہے۔ اور اسی بات پر فقہا نے بھی فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص 5 جگانہ نمازوں میں سے دونوں، ہر نماز کی دونوں رکعتوں میں سورہ حمد کے بعد کسی رکعت میں بھی پورے دن میں سورہ اخلاص کی تلاوت نہ کرے، تو اس کا یہ کام کراہت رکھتا ہے، اس نے ایک مکروہ عمل انجام دیا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے لیکن سورہ اخلاص کی چونکہ اس نے تلاوت نہیں کی، اس کی نماز مکروہ ہے، اس کی تلاوت مکروہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور روایت ابو بکر حضرمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث کرتے ہیں، قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلا یدع ان یقرأ فی دبر الفریضۃ بقول هو اللہ احد، جو بھی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ہر فریضہ کے بعد میں قل هو اللہ احد کی قراءت کو ترک نہ کرے، نہ چھوڑے، فإنہ من قرأها، کیونکہ جو بھی اس کی قراءت کرے گا، جو بھی اس کی تلاوت کرے گا، جمع له خیر الدنیا والآخرہ، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو اکٹھا کر دے گا، وغفر اللہ له ولوالدیہ وما ولدا، اللہ اسے بھی، اس کے والدین کو اور اس کی اولاد کو بخش دے گا۔ یہ سورہ اخلاص کی فضیلت کی چند احادیث کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ انشاءاللہ پروردگار متعال ہمیں اس کے پڑھنے والوں میں سے قرار دے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد